بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ سچ ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑی نشانی ہے منافقین کی، تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ زندگی میں دو باتیں یاد رکھنا، جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ سچ ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے زندگی میں ہمیں کوئی خواہش ہماری پوری ہو یا ہماری آرزو پوری ہوئی ہو یا نہ ہو۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ کسی چیز سے کم نہیں ہے، اور جو بھی ہمارے پاس ہے اس کا اللہ سے شکریہ ادا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا خدا کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ سچ ہے ناظرین، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے شکرانے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سکھ میں رہتا ہے تو پھر وہ ذکر میں نہیں رہتا زیادہ، تو اس لیے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دکھ دیے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے سے ایک رشتہ تو بنا کے رکھتے ہیں دعا کا۔ شکر ہے اللہ کہ ہمیں تو نے جس حال میں رکھا، تیرا شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صحیح ناظرین، یہ کسی بھی مسلمان کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو، تمناؤں کو ضرور پوری کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں سب کچھ سجدے میں عطا کرتا ہے۔ بے شک خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ سچ ہے ناظرین، جب انسان ضرورت سے زیادہ کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خواہش کہتے ہیں، اور خواہش کو جب ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں نہ جانے کس راستے پر لے جاتی ہیں۔ اس میں ہم نہ حرام دیکھتے ہیں نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ جائز نہ ناجائز دیکھتے ہیں، بس اسے پانے کی خواہش میں سب کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ صحیح بات ہے نا ناظرین، ہم اگر کس طرف برائی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو وہ برائی دکھے گی، لیکن اگر ہم خوبصورتی اور اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو ضرور اچھائی اور خوبصورتی دنیا میں نظر آنے لگے گی۔ ویسے ہی اگر ہماری زبان پیاری ہے تو ہم دنیا کو اچھے لگنے لگیں گے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ سچ ہے ناظرین، لیکن کیا کریں، آج ایسا وقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے جیے، سب اپنی اپنی پر میں ہیں، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اللہ کی چار رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی، بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے چار عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، سود، جھوٹ، جہیز، غیبت۔ اللہ ہمیں ان چار عذابوں سے بچنے والا بنائے اور اپنی رحمتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔